بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ جی بیٹا، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اپنے گریڈ 6 یعنی جماعت ششم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت ششم بیٹا، آج ہم اپنے اس تدریسی عمل میں اسلامیات کے سبق امانت کی پڑھائی کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا دسمبر پلان کا پہلا سبق ہے جس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ آپ سب کے پاس اسلامیات کی کتاب کا ہونا لازمی ہے۔ اسلامیات کے پیج جو صفحہ نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب بچے اپنی کتاب صفحہ نمبر 51 یعنی 51 پر کھول لیں اور اپنے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے یا پڑھائی کے دوران آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور مشکل الفاظ کا مفہوم ان کو انڈرلائن کر لیں تاکہ وہ بار بار ریپلے کر کے آپ دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ امانت۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کے واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے۔ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے، امانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ امانت کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت کو واپس کر دے۔ فرمان الہی کیا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دے۔ نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے لین دین، کاروبار، ناپ تول وغیرہ بھی امانت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ملازموں کی ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا اور اعتماد پر پورا اترنا بھی امانت داری کی ایک صورت ہے۔ مزدور اپنی طے شدہ اجرت کے بدلے پورا کام کر کے حق امانت ادا کرتے ہیں۔ کامچور لوگ جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں خائن اور بددیانت کہلاتے ہیں۔ یقیناً وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتی ہیں ان کو امانت داری سر انجام دینا بھی امانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے اس کا خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ دونوں آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ احکام الہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے امانت کی واپسی کے حوالے سے، وہ ہر صورت ہمیں اس امانت کی جس کی امانت ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو واپس کرنی ہے۔ امانت کے زمرے میں بیٹا یہاں پہ ہم نے اور بھی چیزیں پڑھی ہیں، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ روزمرہ کا لین دین، کاروبار، ناپ تول، یہ بھی سب کس کے امانت کے سرکل میں آتے ہیں۔ جو امانت کا جو دائرہ کار ہے، جو امانت کے دائرے یعنی دائرہ کیا ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اسی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر اس میں کیا آتا ہے کہ ملازموں کی ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا ہے کہ جو ملازم آپ کے ذمے ہیں ان کے فرائض جو اچھے سے ادا کرنا، ان کے اعتماد پر پورا اترنا۔ پھر جو مزدور کی مزدوری طے شدہ ہے، طے شدہ اجرت کیا ہے، جو اس کی مزدوری ہم نے مقرر کی ہوئی ہے کہ آپ کو اتنی مزدوری ہے، جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو اس کی مزدوری ہمارے پاس اتنی دیر تک امانت ہوتی ہے، وہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہوتی ہے۔ کامچور لوگ وہ کون سے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے فرائض میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، خائن اور بددیانت کہلاتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے فرائض میں سستی کرتے ہیں۔ خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، یعنی کہ وہ جو امانت ان کے ذمہ کام کی لگائی تھی اس میں وہ انہوں نے اس پر پورا اترے نہیں تو ان کو کیا کہا گیا، ان کو خائن کہا گیا۔ اور بددیانت یعنی اپنی نیت میں فرق کرنے والے، اپنی نیت میں برا کرنے والے، کہ ان کی نیت میں خالص نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے کام کے ساتھ کیا کیا، بددیانتی کی۔ اور یقیناً یہ سب ذمہ داریاں معاشرے کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ جو بھی ہمارے معاشرے یا ہمارے معاشرے کے افراد جو ہم پہ جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگاتے ہیں تو ہم کیا کریں، اس کو امانت سمجھ کے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ارشاد باری تعالیٰ بھی دیکھ لیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ دونوں آیات میں، سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے
ہر حال میں جو امانت کی واپسی کا ہمیں حکم دیا ہے. تو اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ ہمیں گناہ گاروں میں ہم شمار ہوں گے. جی بیٹا سب بچے اپنا پیج جو ہے وہ ٹرن اوور کر لیں، یعنی پیج اپنا پلٹ لیں. نیکسٹ پیج 52 پہ آپ سب بچے آ جائیں. 52 کے پیج میں آپ دیکھیں امانت کی حفاظت کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کو بحفاظت واپس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے امانت سمجھ کر ہمیشہ احسن طریقے سے پورا کیا. کٹھن حالات میں بھی وہ ثابت قدمی سے اپنے قوموں اور قبیلوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے صادق و امین کہلائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کے القاب سے مشہور تھے. ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لٹا کر مدینے چلے آنا. حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے. بیٹا اس پیراگراف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کی جو ذمہ داری تھی وہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگائی تھی. تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھا اور امانت سمجھ کے اس کو ادا کیا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی ذمہ داری سونپی انہوں نے اس کو بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں بھی ثابت قدم رہے. اپنے قدم میں ڈگمگائے نہیں ان کے، کہ انہوں نے کہیں پہ بھی اللہ کے حکم کی عدولی نہیں، کہیں بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اپنے قوموں اور قبیلوں کے ساتھ آپ ان کے جب ہم انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوموں کو تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے کس طرح ان کی مخالفت کی، تو اس میں پھر ہمیں انبیاء علیہ السلام کی ثابت قدمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی اس اپنے فرض کی ادائیگی میں کس قدر مشکلات کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے اس میں قطعاً کوئی سستی اور کہیں بھی کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو احکام کو بجا لائے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ان کے بارے میں دیکھیں، ان کا اسوہ حسنہ ہم پڑھتے ہیں کہ اہل مکہ جو لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ کس قدر آپ کے مخالف ہو گئے تھے. لیکن یہاں پہ ان اہل مکہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچ کی عادت تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار ہونے کی عادت تھی اس پہ ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی امانتیں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہوتے تھے. اسی طرح جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. تو آخری رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں پڑی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب امانتوں کو ان کے جو مالک ہیں ان کو لوٹانا ہے اور پھر آپ نے مدینے آنا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے فرائض کو کس قدر دیانتداری سے سر انجام دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مکہ کی امانتوں کے حوالے سے مثال کہ وہ آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ ذمہ داری حضرت علی کو دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ امانت جو ہے اہل مکہ کو واپس کرنی ہے. نیکسٹ ہم بیٹا دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں امانت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، یعنی امانت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے افضل مقرر کیا گیا. اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے. یعنی اسلام جو ہمارا مذہب اسلام ہے وہ امانت کو کیا ہے، جو ایمان لانے والا جو فرد ہے اس کے کردار اس کے کریکٹر کا ایک ابتدائی حصہ اس کو قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ جس میں امانت داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایمانت داری کے متعلق یعنی یہ جو عادت ہے اخلاق و آداب کی یہ عادت ہے، اس میں انسان مومن کی جو اولین صفات ہے اس میں ایمانت داری کا ہونا ازحد ضروری ہے. اگر اس میں ایمانت داری تو اس میں ایمان بھی نہیں ہے. امانت کی نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں امانت کی حفاظت کرنا اور مالک کو واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک
صرف یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو مومن لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کی صفت کیا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کی امانتوں اور اپنے وعدوں کی، عہد کیا ہے، وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کو بھی امانت قرار دیا۔ جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ طلب کرنے والے کے راز کو ظاہر نہ کرے۔ کسی مجلس میں رازداری کی جو بات کہی یا سنی جائے اسے ہر کسی کو بتانا آداب امانت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کو قومی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ قومی رازوں کی مکمل حفاظت کریں۔ ایسی بات ظاہر نہ کریں جس سے ملک و ملت کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد لاسٹ لائن ہے بیٹا صفحہ نمبر 53 پہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کریں اور سبھی کاموں میں امانت اور دیانت کا ثبوت دیں۔ یہ تو ہو گیا بیٹا آخری پیراگراف میں، جس میں ہم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے، مومنین کی صفات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو جو امانت کو مومن کی نشانی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عہد کو بھی مومن کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا ہے کہ کسی سے کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہے، کوئی آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، آپ کسی عقل مند بندے کے پاس جاتے ہو، اس کا کوئی حل مانگتے ہو اس سے کہ آپ مجھے کوئی اس کا حل بتا دیں کہ اس کام کو میں اپنے اس کام کو کیسے سر انجام دوں، تو وہ اس کو مشورہ دے، اس کو جو مشورہ دے رہا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ اس کے نقصان ہو، بلکہ اچھے سے اس کو جو سے بہتر مشورہ اس کو دے، اور یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور اگر وہ مشورہ جس کو وہ دے رہے، اگر وہ کسی کو اس کے مشورے کے بارے میں دوسروں کو بتائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس میں خیانت ہو جائے گی۔ اس طرح مجلس میں، محفل میں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے مملکتی امور ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جیسے سرکاری کام ہوتے ہیں، جیسے دفاتر کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، اجلاس میں ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری باتوں کو رازدارانہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو جس طریقے سے اس بات کا ہم وہاں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں، جس بات کو سنتے ہیں، تو پھر یہ بات ہمارے پاس امانت ہو جاتی ہے، اور ہمیں ہرگز نہیں اس کو کہیں پہ بھی کسی کو بتانا چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کی اجازت نہ مل جائے۔ اور خاص طور پہ ملکی راز، جو قوم کے راز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے افواج کے حوالے سے میرے بہت سے قومی راز ہوتے ہیں، بہت ساری ہماری خفیہ جگہیں ہوتی ہیں، بہت سارے اور ہمارے جو قومی راز ہوتے ہیں، تو ان رازوں کو، ڈاکومنٹس کو، یا کسی بھی چیز کا اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک و ملت کو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کا پڑھائی صفحہ نمبر 51 53۔ آئیے اب آپ کے مشقی کام کی طرف۔ صحیح جواب پر ٹھیکہ نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر آپ کا 53 ہے۔ صفحہ نمبر کیا ہے آپ کا 53۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کب فرمائی؟ واقعہ معراج، نزول وحی، ہجرت۔ کس موقع پر؟ ہجرت۔ جو پنک نشان لگایا ہوا ہے نا آپ کو، یہ اس میں آپ نے ہجرت پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ امانت کو کس کے کردار کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے؟ منافق کا، مومن کا، یا کافر کا؟ مومن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو امانت قرار دیا؟ تجارت کو، مال کو، یا مشورہ کو؟ مشورہ کو امانت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا آپ لوگ اپنے پیج ٹرن کر لیں۔ نیکسٹ ہمارا پیج ہے 54 پہ نمبر 5 پہ، ملک کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ امانت، صداقت، احسان سے۔ امانت سے ہر کام کو ہم نے امانت سمجھ کے کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی ہماری ذمہ داری، ہم کہیں سروس کر رہے ہیں، ہم کہیں کام کر رہے ہیں، جیسے پڑھائی کے کام بھی آپ نے ملک کا مستقبل ہو، تو آپ کی جو پڑھائی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اس پہ جتنی حد تک محنت کریں، آپ نے والدین کے، آپ نے اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اگر آپ اپنے والدین کو محنت نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بہت دکھ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کی پڑھائی جو آپ کے پاس امانت ہے۔ نمبر 4، کویسچن نمبر 4، درست جملوں کے سامنے ٹھیک اور غلط کے سامنے نشان لگائیں۔ یہ ہے بیٹا آپ کا کام چور اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے لوگ امانت دار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کا درست ہے۔ اس کے بعد لوگ
जिस शख्स में अमानत का वस्फ नहीं उसका ईमान भी काबिल एतबार नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त कॉलम में दुरुस्त के निशान लगाने हैं और गलत कॉलम में गलत के निशान लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इस्लाम में अमानत का मफ़हूम बहुत महदूद है। गलत, इस्लाम में अमानत का मफ़हूम बहुत वासिया है, बहुत खोल के इस्लाम में अमानत के मुतल्लिक़ बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा को एहसान करार दिया है। नहीं, गलत, मशवरा को अमानत करार दिया था, एहसान करार नहीं दिया था। किसी से मशवरा मांगा जाए तो उसका फ़र्ज़ है कि वो सही मशवरा दे। बिल्कुल, ये बात जो दुरुस्त है। खाली जगह पूर करें। खाली जगह पूर में अमानत में कमी बेशी खयानत है। नंबर 2 पे अमानत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफ़त रही है। ठीक है, क्या रही है? सिफ़त रही है। हिजरत की रात हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का की सारी अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द की थी। इस्लाम में अमानत को मोमिन के किरदार का बुनियादी जुज़्व करार दिया गया। तो खाली जगह पर क्या आएगा? मोमिन। अमानत की हिफाजत करना ईमान की निशानी है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा खाली जगह पर। आइए हम सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं जो कि आपके सबक में शामिल हैं। मैं उनको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, आप उन सब अल्फाज को नोट कर लें। ये आपने याद तो नहीं करने होते, लेकिन इनका मफ़हूम इन सबक को आपको बयान करना आना चाहिए। लफ्ज़ खयानत, किसी की अमानत में से खुद कुछ ले लेना या वापस ना करना, तो ये क्या होता है? खयानत होती है। दायरा कार, इसका मतलब होता है मुहीत, हल्के में आने वाला काम, यानी जो आपके काम आपको सौंपा जा रहा हो, जो एक सर्कल लगाया हो ना, सर्कल के अंदर जो चीज़ें आती हैं, तयशुदा उजरत, मुकर्रर करदा मजदूरी। खाइन, खयानत करने वाला। बददियानत, नीयत में ख़राबी हो। आयत, ज़िम्मे होना। अस्सादिक अल अमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? अलकाब थे जो अहले मक्का ने, जो वहाँ के लोगों ने, अरब के लोगों ने आपको दिए हुए थे। कठिन हालात, मुश्किल हालात। हिजरत की रात, वो रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा। कुफ़ार मक्का, मक्का के काफिर लोग। ठीक है, कुफ़ार मक्का से कौन लोग हैं मुराद? कुफ़ार मक्का से मुराद वो लोग हैं जो कि मक्का के काफिर लोग थे। मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का से मुराद कौन से लोग हैं बेटा? मुशरिकीन मक्का से मुराद मक्का के शिर्क करने वाले लोग। बुनियादी जुज़्व, इब्तदाई हिस्सा। राजदारी, भेद छुपाना। अदाब, अमानत, अमानत के आदाब। कौमी राजों, सरकारी सतह पर मुल्क के राज जो होते हैं उनको। मुल्क, मिल्लत, वतन और कौम। नुकसान का अंदेशा, नुकसान का ख़तरा। ये तो हो गया बेटा मुश्किल अल्फाज के मानी। अब सबक के अहम नुकात का हम जायज़ा लेते हैं कि हमने सबक को अमानत के लफ्ज़ी मतलब के हवाले से हमने सबक को देखा कि अमानत क्या है। कुरान मजीद की रोशनी में अमानत की अहमियत को हमने देखा कि कुरान मजीद में रोशनी में जैसे अल्लाह ताला की दोनों जो नाज़िल करदा आयात है उनका हमने तर्जुमा पढ़ा और उसका मफ़हूम भी हम जाने कि हमें हर सूरत अपनी ज़िम्मे जो अमानत होती है उसको क्या करना होता है? अदा करना होता है। और अगर हम उसमें अमानत अदा नहीं तो हम ख़ाइन होंगे और हमें मोमिन में से अच्छे मोमिन यानी मोमिन की सिफ़ात में से जो चीज़ शामिल हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम की अमानत की ज़िम्मेदारी को कैसे निभाया, पूरा किया, ये जो बातें हैं ना ये हमने पढ़ी सबक में कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस कदर मुश्किल तरीन हालात में भी जो अल्लाह ताला ने उनको उन लोगों को हिदायत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी उनको अदा किया। नबी करीम और सहाबा इकराम के हवाले से अमानत की मिसालें हमने पढ़ी। तो ये सब जो चीज़ें ये अमानत के हवाले से आज के सबक हमने इस्लामियात में पढ़ी हैं। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सबक में कोई मुश्किल चीज़ पेश आती है आप अपने घर में अपने किसी बड़े से रब्ता करें ताकि वो आपको ये बात दोबारा से समझा दें। अदरवाइज़ आप सबक को दोबारा रिपीट कर लें। और बेटा आप लोग 6 क्लास के बच्चे हो, माशाल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब आपको मालूम हो चुकी हुई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने सबक की रीडिंग करनी है। सबक की रीडिंग पढ़ने के साथ साथ जो मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए हैं आपने उनका ख्याल रखना है। और सबक का मश्की काम जो है वो आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल करना है। ठीक है, उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।